تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ اگلا سوال ہے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیوں غلط لکھی، اور اس کا حوالہ کیا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر غلط لکھی ہے تو جو 11ویں کھا رہے ہیں پکا پکا کے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری، جو 6 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ مطلب غیب جانتے تھے۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو۔ یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا غنیۃ الطالبین، اس میں آپ عاشورہ والا چیپٹر نکالیں نا، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے۔ جو ہمارے مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، چلے 12 کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گیا۔ میں نے تو دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب میں 4 نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال، جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت۔ تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا۔ ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے۔ سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے، کوئی 8 کہتا ہے کوئی 9 کہتا ہے ربیع الاول ہی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی؟ غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا اور دیکھا کہ اتنی بڑی غلطی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن 10 محرم کو بتایا، لکھا۔ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جواب تو 11ویں کھانے والے دیں گے، بالکل 11ویں کھانے والے آپ کو دیں گے اور آپ کا منہ بھی بند کریں گے۔ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، اس لیے میں اسے کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا مکار اور جھوٹا شخص۔ آپ دیکھیں لکھا کیا ہے، آپ غور کریں کس طرح فراڈ کر رہا ہے۔ غنیۃ الطالبین لکھا ہے، بعض علماء کے نزدیک، بعض علماء نے کہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں بعض کے نزدیک جو اس نے دکھایا اس میں بھی ہے بعض کے نزدیک۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں، فرماتے بعض کے نزدیک، اور میرے پاس ترجمہ ہے وہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ عاشورہ کی وجہ ہے، وجہ تسمیہ ہے، اور آخر میں لکھتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بعض کے نزدیک یعنی بعض علماء کے نزدیک کیا ہے اس کی وجہ تسمیہ، اس کے آگے پھر نمبرنگ دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ نہیں لکھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ محرم کو پیدا ہوئے ہیں، بعض کے نزدیک ہے۔ فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہ بعض علماء نے محرم کا لکھا ہے، بعض نے رجب کا لکھا ہے، بعض نے سفر کا لکھا ہے، لیکن صحیح اور مشہور کیا ہے وہ ربیع الاول ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عاشورہ کے فضائل اور 10 محرم کے فضائل میں لکھا ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے۔ اب یہ فتاوی رضویہ میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 408، رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے یہ شائع ہے۔ رجب، سفر، ربیع الاول، محرم، رمضان سب کچھ کہا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 408 میں کہ سب کچھ کہا گیا ہے، یعنی بعض نے کسی نے رجب بھی کہا ہے، کسی نے سفر بھی کہا ہے، کسی نے ربیع الاول بھی کہا ہے، کسی نے محرم بھی کہا ہے، اور کسی نے رمضان بھی کہا ہے۔ سب کچھ کہا گیا ہے، اور صحیح اور مشہور و قول جمہور ربیع الاول ہے۔ تو بعض کے نزدیک تو ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھا ہے کہ بعض نے کہا ہے، تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں، لیکن صحیح اور مشہور قول کیا ہے وہ ربیع الاول ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی بعض کا لکھا ہے، وہ وجہ تسمیہ بیان کر رہے تھے عاشورہ کی، تو اس میں یہ بھی ڈالا کہ بعض یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 10 محرم کے پیدا ہوئے، محرم کے جو مہینے میں پیدا ہوئے۔ لکھا ہے بعض کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک، اور یہ تو اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں
किसी ने रजब भी कहा है, किसी ने सफर भी कहा है, किसी ने मुहर्रम भी कहा है, किसी ने रमजान भी कहा है, लेकिन सही कौल मशहूर क्या है, वो रबीउल अव्वल है। बात खुल गई। किस तरह ये धोखा देते हैं अवाम को।